السلام علیکم جناب، آپ سب کو گزشتہ عید مبارک اور تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، کیونکہ جب ریاست کسی گراوٹ کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ان اینڈنگ پروسیس، ایک اسپائرل میں پکڑی جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں روز نت نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، نت نئی جو ہے بدنامیاں کمائی جا رہی ہیں، نت نئے طریقوں سے جسٹس سسٹم کو اپاہج کیا جا رہا ہے۔ ابھی میرے دوست نعیم پنجوتا صاحب اور خالد صاحب یہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسٹرکٹ کورٹ، اور آج صبح سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ آج جج صاحب نے وعدہ کیا تھا، آج انہوں نے جو لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر کہا تھا جی کہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر اگر آپ نہ بھی آئے تو میں فیصلہ دے دوں گا۔ آج صبح سے رضوان عباسی صاحب جن کا نام ہے اور وہ ایک ٹاؤٹ وکیل کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، انصاف کی جو بیٹھک تھی وہ اس ٹاؤٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے پتہ چلا کہ جی 10 بجے لگنی ہے، پھر پتہ چلا 11 بجے لگنی ہے عدالت، پھر پتہ چلا جی کہ 12 بجے کے بعد آئیں گے۔ اب یہ نعیم صاحب ڈیٹیل بتائیں گے کہ کب وہ عدالت لگی اور کس طریقے سے یہ ٹاؤٹ جو تھا یہ فائنلی پہلی بائی دا وے 2 ہیئرنگس کے اوپر یہ بھاگا ہوا تھا عدالت سے، ورچولی ایبسکانڈ کر چکا ہوا تھا۔ آج آیا اور اس نے چند منٹ صرف یہ عدالت کو یہ تھریٹن کیا کہ آج میں اپنی جو سبمیشنز ہے وہ پوری نہیں کر سکوں گا، اور یہ سبمیشنز دینے سے قبل ہی اس نے یہ دھمکی جو ہے وہ عدالت کو لگائی، اور آپ کو یہ مقدمہ جو ہے اس میں آپ کم از کم مجھے 4 ہفتے کی مہلت دیں تاکہ میں آ کے اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کروں اور اس کے بعد آپ اس کی ججمنٹ دیں۔ تو اور وہ عدالت جب اس نے اپنے دلائل شروع کیے تو وہ دلائل شروع کرنے کے دوران ہی روسٹرم سے اترا اور غائب ہو گیا ایز ان دا پاسٹ، اور عدالت جو ہے اس کا منہ دیکھنے کی بجائے اور اس کو ججمنٹ اپنی دینے کی بجائے انہوں نے آج ایک دفعہ پھر 24 اپریل تک کی تاریخ جو ہے وہ دائر کر دی۔ باقی تفصیل میرا خیال ہے کہ نعیم زیادہ بہتر دے سکیں گے۔ نعیم بتائیے کیا ہوا عدالت میں آج؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ عدت کے دوران نکاح والے کیس کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئی تھی، تو ان کے حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس میں اپیل تھی۔ آج 8 بجے ہماری ٹیم وہاں پر ہم سب موجود تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانکا کے وکیل ہیں، جو کہ ہر مقدمے میں سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں خاور مانکا کے وکیل بن کے آئے ہیں، اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا اس کسی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، ہر کیس میں یہ سرکار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں۔ 10 بجے کا ٹائم، پھر 1 بجے کا ٹائم، 1 بجے سماعت شروع ہوئی ہے، تھوڑی سی سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میں پورا تیار ہو کے نہیں آیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ دلائل جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ دلائل دیے گئے۔ دلائل کیا دیے گئے؟ ججمنٹ پڑھی گئی 50 صفحوں کی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آپ مزید جاری رکھیں، کیوں رک گئے ہیں؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کمپلینٹ پڑھنے لگ پڑے۔ تمام چیزیں آج انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں، اس کے باوجود ان کا دل یہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ درمیان جب آرگومنٹس ہو رہے تھے تو جان بوجھ کر 10 سیکنڈ رک جانا تاکہ گھڑی کا ٹائم جو ہے پورا ہو اور معاملہ لنگر آن ہو۔ عید سے پہلے اس لیے بھاگے کہ عید کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ گھر میں عید نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت ایک کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہے، خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت 3 کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ہے۔ تو لہٰذا آج پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ 10 گھنٹے، 14 گھنٹے، رات 10 بجے تک عدالت لگتی رہی۔ 5 دنوں میں 3 فیصلے سنائے گئے، صرف اس لیے کہ مایوسی پیدا ہو، 8 فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ نہ کاسٹ کریں کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ لوگوں نے تو ثابت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جناب یہ دیکھیں، اس وقت یہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے، تو آج پھر معاملہ لنگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں جسٹس دیا جا رہا؟ لیکن عدالت کے سامنے مئی کے مہینے کی ڈیٹ مانگی گئی، جان بوجھ کر کہ میرے کیسز ہیں،
یہی وکیل صاحب تھے، 14 گھنٹے وہاں پر رہے، 3 عدالتیں لگتی رہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بریک ہو، 5 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا، پھر سماعت شروع ہو جاتی تھی۔ پورا دن خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو عدالت میں بٹھائے رکھا گیا اور سزائیں سنائیں گے۔ اسپیڈی جسٹس آج کہاں ہے؟ آج کیوں نہیں اسپیڈی جسٹس دیا جا رہا؟ ڈیلیڈ جسٹس، صرف اور صرف ڈیلے کرنے کے لیے، اور آج 24 تاریخ پھر دے دی گئی ہے۔ عدالت میں جب سماعت جاری تھی اور ڈیٹ کا تعین ہو رہا تھا، پراسیکیوٹر صاحب وہاں روسٹم سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کہیں پہ ایسے کیس چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا فیصلہ سنا دیں اس درخواست کے اوپر جو ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن درخواست نہیں سنائی گئی۔ عدالت کو ہم نے بے بس دیکھا۔ کب دیا جائے گا انصاف؟ کب ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہوگا؟ 6 ججز کا لیٹر اس بات کے اوپر مور ثبت کر رہا ہے کہ کس طرح ایجنسیاں پریشرائز کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور آج بھی جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹس کرتے ہوئے ڈیٹ مانگی گئی اور عدالت نے ڈیٹ جو ہے وہ دے دی۔ مزید 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں گا جو ہمارے کیسز ہیں، پھر میں خالد خورشید صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، جو کرنے ضروری ہیں۔ میڈیکل کے حوالے سے ہم نے بار گزارش کی ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر دوران سماعت نیب کورٹ کو بھی یہ اپلیکیشن دی تھی، لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے بشرا بی بی صاحبہ کے۔ ہم بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، مزید جو ہیں وہ اس کے اوپر روشنی جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ تھینک یو نعیم، یہ کیس کی آپ نے تفصیلات بتائی ہیں۔ اب یہ ایک اور تماشا ہو رہا ہے، یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ فرد واحد کے مفقود ہیں، اب ان سے کام لیا جا رہا ہے پچھلے سالوں سے، اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ یہ پرماننٹلی مفقود ہو جائیں۔ اس لیے اب حکومت وقت جو ہے وہ طاقتوں کے اشارے کے اوپر اور طے شدہ اصولوں کے منافی جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ ان لوگوں کا پرپس سرو کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کو ایک فکسڈ ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بنانے کا پروپوزل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں ہے، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان بائی الیکشن سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈالا جائے گا، اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال تک لازمی قرار دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز چیف جسٹس آف دا کنٹری، ان کو 40-45 سال پرانی جو تھی ڈائریکشن آف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں، ان کی زبان بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی مفقود ہیں ان طاقتوں کے جنہوں نے اس ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ ہم اس موو کو پوری طاقت، اپنی پوری پارلیمنٹری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے۔ جو طے شدہ پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مورل اسٹیچر اینڈ اسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کھلواڑ کریں آئین کے ساتھ، یہ طے شدہ جو اصول ہیں ان کو وائلیٹ کریں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی رہے گی ان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگر کا جو سانحہ ہوا ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، آج پاکستان کے 2 انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ کسی ایک فوجی جے سی او کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ورکرز ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا، وہاں ان کو ٹارچر کیا گیا، فورسبلی ان کی لائلٹیز، پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں، چینج کروائی گئیں۔ اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ،
جن کو قید کرنا، جن کو ختم کرنا، جن کے اوپر جبر اور فسطائیت کی بٹوار کرنا وہ مقصد تھا. لیکن ایک جیسیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا. کیا ایک داد رسی اس شخص کی تو ہو گئی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس گردی کی، لیکن کیا پی ٹی آئی کے سینکڑوں ہزاروں ورکرز جن کے ساتھ اس اور اس سے زیادہ بدتر سلوک کیا گیا، کیا ان کی بھی داد رسی کہیں ہوگی؟ کیا ان کی داد رسی کرنے کے لیے بھی کوئی ادارہ کھڑا ہوگا؟ یا ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آج بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہاں ہے انصاف اس ملک میں؟ کہاں ہے اس ریاست کا انصاف؟ کس کے پاس جائیں ہم؟ کس کی دہائی دیں؟ کب تک چلائیں گے یہ نظام اس طرح؟ کون بینیفٹ کر رہا ہے اس نظام کے اس طرح سے چلنے سے؟ کیا پاکستان کے عوام بینیفٹ کر رہے ہیں؟ اس کو ختم ہونا ہوگا. جو ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو پولیس گردی بھی ہو جاتی ہے اور ادارہ گردی بھی ہو جاتی ہے، ان کے جسٹس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق سلب کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرے. لیکن جب انصاف کے تقاضوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے فارن آفس کی زبان مفقود ہو جاتی ہے. کل اگر آپ ایران کے ریٹیلیٹری اسالٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس میں اسرائیل کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کو، جو پچھلے 7 مہینے سے غزہ میں مسلمز کا جینوسائیڈ کر رہا ہے. ہمت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے فارن آفس کے کہ اسرائیل کا نام بھی لے سکے. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا. اس سے زیادہ گول مٹول سٹیٹمنٹ میں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی. تو کیا آج ہم مسلمانوں کے جینوسائیڈ میں ایک فریق کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں؟ کہاں کہاں آپ نے جا کے ملک کو بیچنا ہے؟ کہاں کہاں ملک کا سودا کرنا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو یہ سودا کر کے، یہ ملک بیچ کے اور ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو بیچ کے؟ اس گھنونے کام کو ختم کر دیں، یہ اور نہیں چل سکتا. اس سے صرف ایک چیز کمزور ہو رہی ہے اور وہ ہے ریاست پاکستان، جو کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے. اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بابل کر رہی ہیں، جن میں کوئی سکت، کوئی طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ 76 سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے. 76 سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے، اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجمان ہیں. آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشریز حکومت پر براجمان ہیں. اور ملک کا سسٹم جو ہے، ملک کا آئین جو ہے، ملک کا قانون جو ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. کوئی بھی ان لوگوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کہاں پش کر رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ریاست کو؟ کب ہمارے دل کو چین ہوگا کہ اب ہم نے ریاست کے ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے؟ کون سی وہ عنصر ہے، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنونس کریں گے کہ بھئی اب اس کو بخش دو؟ ہمارے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹکائی گئی ہے، پچھلے 8 9 10 مہینے سے لٹک رہی، 11 مہینے سے لٹک رہی ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، اس کی نہیں کی رہی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن سزائیں ڈش آؤٹ کرنی شروع کر دی ہیں ملٹری کورٹ سے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ کس انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کس قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کس آئین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ 25 مئی سے سپریم کورٹ میں درخواست ہے جوڈیشل کمیشن کی. ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے. وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کو سننے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بکاؤ مال ہے، بکا ہوا مال ہے. یہ
اب یہ جو ہے آپ کا یہ بہاول نگر کا جو ایشو ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے، وہی ٹاؤٹس ہیں، وہ 3 ادر ٹاؤٹس بٹھا دیے گئے ہیں، وہ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ ہم اس کی بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس ملک میں کبھی تو ایسا کوئی ایک رسم ڈالیے کہ اصل مجرمین جو ہیں ان کو انرتھ کیا جا سکے، ان کو پکڑا جا سکے، ان کو سزائیں دی جا سکیں اور عوام کو بخشا جائے۔ ہمیشہ عوام ہی اس ملک کے جبر اور فسطائیت کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ رسم ختم ہونی چاہیے اب۔ خالد صاحب آپ کچھ پولیٹیکل دیکھ لیجئے جو سچویشن ہے، ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کو بتا دیجئے کیا کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف کی نااہلی آپ چلیے وہ نااہلی کی درخواست جو ہے وہ بول لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ادھر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا، باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا، اسپیشلی بہاول نگر کے اوپر۔ اب یہ ملک ایک ایسا مذاق بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خیال میں 75 سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سیلیبریٹی پیدا نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا، اور سابق وزیر اعظم ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے مرڈر کی، گولیاں لگتی، ویڈیو فوٹیجز ہیں، اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے، جو فیصلے لینے کے، اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بڑھا، اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے۔ تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج نہیں کر سکتا، ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں، پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا، پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں، اور پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی۔ مطلب خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کر دی، ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر نہیں کر سکے۔ تو اب ایسا جس وقت عالم ہو، حکومت ایک فارم 47 کے اوپر بنی ہو، تو آپ کس سے بات کریں گے؟ یہ تو پورا سسٹم مذاق ہے۔ میں عمر ایوب صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں کچھ کامیڈینز بھیجنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو آرگیو ہی نہیں کر سکتے، کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ایسی حکومت جس کی جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہیں، وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے؟ یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ آپ ہم سے فائنینشیل، آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں، چیزیں کلیکٹ کریں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں؟ تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے اس میں کس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ جو حکومت ہے یہ تو پورا ایک نظام ہی مذاق بن گیا ہوا۔ میں اب آگے مین 9th آ رہا ہے، 1 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والا، اور اس 9 مئی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ، کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے،
خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھا، انڈیویجولز کے اوپر تنقید کی لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے، اور ہر پاکستانی کو فخر۔ اس 9 مئی کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا، عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئی، اور اس کے اوپر 4-5 دن کے اندر ہم نے کافی پریپریشن کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر کروں گا، اور بہت زیادہ سوالات ہیں اب، اور اب ہم سوالات پوچھیں گے، ہمارا حق ہے، ہم پوچھیں گے کہ یہ 9 مئی ہوا کیسے؟ جس شہر میں 25 سے 30 ہزار کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، 2 ڈویژن کی آرمی ہے، وہ جو گیریزن کی سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں۔ کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان۔ میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس ارسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی، بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر، اور ایکچول حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے۔ لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا، 4 اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں، 4 اپلیکیشنز ہیں، اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں، پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی۔ بی بی صاحبہ ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے، اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے، ڈاکٹر عاصم صاحب سے۔ تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے، کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے، ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جا رہی ہے، کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلا جو ہمارا 3-4-5 دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں، یہ سوال جو ہیں یہ پائل اپ ہوں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور وہ سوالات اب ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر سامنے آئیں گے۔ اور یہ سارا جو کیمپین ہے یہ سوال پوچھنے تک نہیں رہے گا، بلکہ سوال جن سے پوچھے جا رہے ہیں ان کی پکڑ بھی شروع ہوگی۔ یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں، ناٹ ان دا ویری ڈسٹنٹ فیوچر بٹ ان دا ویری نیئر فیوچر۔ یہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ ملک میں جو نظام اس وقت لاگو کیا گیا ہے، جس نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس نظام سے حکومتیں، اس نظام سے مملکتیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، نہیں بڑھ سکتی، ایک ریگریس کرتی ہیں، ایک ریگریشن جو ہے وہ طاری ہے یہاں۔ اور ایک طبقہ جو ہے جو کہ اپنی جرائم کی وجہ سے ملک کے اوپر براجمان ہے، ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنا اسٹینگل ہولڈ جو ہے وہ اور ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے ان کا جمع غفیر ہے جو کہ مطلب لٹرلی وہ بوائل کر رہا ہے، اور اس کو آپ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ نعیم، آپ نے میرا خیال ہے ایک بات آپ بھول گئے ہیں، وہ بھی آپ بتا دیجئے جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے۔ میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید، وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے، یہ عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے۔ کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح
बुशरा बीबी साहिबा के बेडरूम में और वाशरूम में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। हम इसके ऊपर मुतालबा ये करते हैं कि फिल फौर एक्शन लेकर, अदालत से ही मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेते हुए टीम भिजवाई जाए, कमीशन अपॉइंट किया जाए, जो जाए और वहाँ पर जाकर चेक करे और जो कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं उनको उतारा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये नापाक हरकत की है। क्या इस गिरावट से ज़्यादा कोई गिरी हुई बात हो सकती है? क्या आप एक खातून की प्रिवेसी जो है उसको आप इन्फ्रिंज करें, वहाँ कैमरे फिक्स करें, वहाँ उनके तस्वीर बनाई जाएं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उसकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करें, उनकी तस्वीर बनाएं। क्या इससे ज़्यादा गिरी हुई गिरावट हो सकती है? किस मुंह से ये अपने आप को हुकूमत कहते हैं? किस मुंह से अपने आप को ये रूलिंग एलीट कहते हैं? ये मुजरिम हैं, इनके जहन जो हैं वो मुजरिमाना हैं, वो मुजरिमाना फ़ेल ही सिर्फ सोच सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शराफत इनके पास से गुज़र के नहीं गई हुई, ये सिर्फ नाम के शरीफ हैं, अंदर से ये बहुत ही गिरी हुई माइंडसेट है जो कि इस वक्त मुल्क के ऊपर बराजमान है। ये नहीं चलेगी, अब मेरे मार्क माई वर्ड्स, ये नहीं चलेगी। वो फैज़ साहब ने बहुत पहले सुबह आज़ादी के नाम से एक पोइम लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर। आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, उसको एक दफ़ा फिर जाके पढ़िए। आज से हम 60, 65, 70 साल वो पोइम को हो गए हैं लिखे हुए, आज तक हम अपनी मंजिल के हसूल के लिए सरगर्दा हैं और हम मंजिल इन लोगों की वजह से हमसे और दूर होती जा रही है। क्या फरमाया? एक सेकंड सर, आप जाइए, ज़रूर पढ़िएगा और आपको इस मुल्क की इस वक्त की हकीकत जो है वो आप पर आश्कार होगी। जी बताइए सर। हम फ़र्द वाहिद की बात कर रहे हैं, मैंने 2 दफ़ा की है। देखिए, मैं ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैंने आज नहीं दी है। ये अगर आप मेरे पिछले 3-4 महीनों में प्रोग्राम्स देखें और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या मेरी राइटिंग्स देखें तो उसमें ये बिल्कुल कह चुका हूँ कि खान साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि वो लोग जो मैंडेट के गासिब हैं उनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी, PMLN, MQMP, उसके अलावा हम हर पॉलिटिकल पार्टी से ना सिर्फ बातचीत के लिए तैयार हैं बल्कि हम कर रहे हैं। 6 पार्टीज़ का प्लेटफॉर्म आपके सामने आ चुका हुआ है, पहला जलसा पशीन में हो चुका हुआ है और जलसों का ऐलान हो चुका हुआ है। इसके अलावा भी हम बातचीत कर, इन लोगों से बात नहीं करेंगे। जब पहले हम हुकूमत में थे, इनसे बात करते थे तो ये NRO मानते थे, आज ये कुछ और मांग रहे हैं। वो भी आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि क्या ये मांगते हैं। चोरों से हमने बात करनी है, डाकुओं से करना है, गासिबों से करना है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, क्या वो इस काबिल है कि उनके साथ एक मेज़ पर बैठा जाए? नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी दोस्त मुल्क का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, हम हमेशा, PTI ने हमेशा उनको वेलकम किया है। सिर्फ ये बताएंगे कि होशियार हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं है, ये चोरों की हुकूमत है। ठीक है। और कोई? जी जनाब। ये जो है हमने जलसों का ऐलान कर दिया है सारे पंजाब में। हमने DCs को लिख दिया है परमिशन के लिए, लेकिन हमें पता है कि हमें परमिशन नहीं मिलेगी, सो हम कोर्ट्स में भी चले गए हैं। सारे पंजाब के जलसों का ऐलान हो चुका हुआ है। कराची का जलसा 28 अप्रैल को हो रहा है, उसकी तैयारी जारी है। इसके अलावा और बाई इलेक्शंस की हमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही, उसके लिए भी हम कोर्ट्स चले गए हैं। ज़रा थोड़ा सा मेरे भाई मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़रा इन चीज़ों को ख़ुद भी देखा करें कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हमें अभी तक
ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے. ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, نہیں دے رہے آج بھی. آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے, وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں, کس کس طریقے سے وہ ہمارے رائٹس کو کرب کر رہی ہے, سلب کر رہی ہے. مہربانی, بہت شکریہ جناب. تھینک یو. السلام علیکم.